مختصر سا مشاعرہ ہے، اور اس مشاعرے کے آغاز کے لیے میں اپنے ساتھی ڈاکٹر لیاقت نیر صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ ہر شاعر کے پاس 3 سے 5 منٹ ہے۔ 3 شاعر ہمارے پاس ہیں، اور عربی میں ہمارے لیے 3 کو جمع پہ دلالت کرتے ہیں، پلورل ہو جاتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں بہت سارے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر لیاقت نیر صاحب اردو شعبے کے کوارڈینیٹر ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر انجم صاحب آئیں گے، اس کے بعد میں غزل پیش کروں گا 5 شعر کی، اس کے بعد سفر تمام ہو جائے گا مشاعرے کا۔ آپ تشریف لائیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مسئلہ عرض کیا ہے کہ جب سے اس کی خبر نہیں آتی، جب سے اس کی خبر نہیں آتی، جب سے اس کی خبر نہیں آتی، نیند بھی رات بھر نہیں آتی، جب سے اس کی خبر نہیں آتی، نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، یہ سر آپ نے جب کہا تو اس کے بعد ہی ہو گیا ہے کہ ایک صورت کو جب سے دیکھا ہے، ایک صورت کو جب سے دیکھا ہے، کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک صورت کو جب سے دیکھا ہے، ایک صورت کو جب سے دیکھا ہے، کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی، اور نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ اور شمس صاحب، ہم نہ مانیں گے کسی بھی صورت، ہم نہ مانیں گے، ہم نہ مانیں گے، قسم خدا کی ہم نہ مانیں گے کسی بھی صورت کہ دل کو دل کی خبر نہیں آتی۔ ہم نہ مانیں گے کسی بھی صورت، ہم نہ مانیں گے کسی بھی صورت کہ دل کو دل کی خبر نہیں آتی، اور نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ اور شعر عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وہ کہیں اب مل بھی جائے تو، وہ کہیں اب مل بھی جائے تو، وہ نظر اب نظر نہیں آتی۔ وہ کہیں اب مل بھی جائے تو، وہ کہیں اب مل بھی جائے تو، وہ نظر اب نظر نہیں آتی۔ جب سے اس کی خبر نہیں آتی، نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ اور جس کو کہتے ہیں عاشقی صاحب، جس کو کہتے ہیں عاشقی یارو، جس کو کہتے ہیں عاشقی یارو، یہ بلا کس کے سر نہیں آتی۔ جس کو کہتے ہیں عاشقی یارو، یہ بلا کس کے سر نہیں آتی۔ جب سے اس کی خبر نہیں آتی، نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ شمس صاحب دیکھیے گا کہ اندھیرے راستہ دیتے نہیں ہیں، اندھیرے راستہ نہیں دیتے، اندھیرے اب راستہ نہیں دیتے، اور روشنی بھی نظر نہیں آتی۔ اندھیرے اب راستہ نہیں دیتے، اور روشنی بھی نظر نہیں آتی۔ اور شعر عرض کیا ہے کہ روز قسطوں میں مرنے جینے کی، مشتاق صاحب روز قسطوں میں، ڈاکٹر خان صاحب، منظر بھائی، روز کہاں ہے مفتی صاحب، منظر صاحب، روز قسطوں میں مرنے جینے کی، روز قسطوں میں مرنے جینے کی، اور بے خبر کو خبر نہیں آتی۔ روز قسطوں میں مرنے جینے کی، بے خبر کو خبر نہیں آتی، نیند بھی رات بھر نہیں آتی۔ اور عرض کرتا ہوں کہ جو بھی کرنا ہے کر لیجئے نیر، جو بھی کرنا ہے کر لیجئے نیر، جو بھی کرنا ہے کر لیجئے نیر، زندگی بارے دیگر نہیں آتی۔ جو بھی کرنا ہے کر لیجئے نیر، زندگی بارے دیگر نہیں آتی۔ 2 شعر اور دیکھ لیجئے کہ دل کے ہیں ارمان وغیرہ، دل کے ہیں ارمان وغیرہ، ملتے انور خان وغیرہ۔
دل کے ہیں ارمان وغیرہ ملتے انور خان وغیرہ. شعر دیکھیے بطور خاص کہ جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, جو کہتے تھے جان وغیرہ. جانی دشمن بنے ہوئے ہیں, دل کے ہیں ارمان وغیرہ ملتے انور خان وغیرہ, اور جانی دشمن بنے ہوئے ہیں جو کہتے تھے جان وغیرہ. دل کے ہیں ارمان وغیرہ ملتے انور خان وغیرہ. اور شعر دیکھیے کہ اس کافر کو جو ہی دیکھا, اس کافر کو جو ہی دیکھا بھاگ گئے ایمان وغیرہ. ملتے انور خان وغیرہ. اس کافر کو جو ہی دیکھا بھاگ گئے ایمان وغیرہ. دل کے اور ماں نے کہنا چھوڑ دیا ہے, ماں نے کہنا چھوڑ دیا ہے صدقے میں قربان وغیرہ. ماں نے کہنا چھوڑ دیا ہے صدقے میں قربان وغیرہ. دل کے ہیں ارمان وغیرہ. اور اس کی شوق ادا پہ نیر, اس کی شوق ادا پہ نیر, اس کی شوق ادا پہ نیر صدقے ہندوستان وغیرہ. دل کے ہیں اس کی شوق ادا پہ نیر صدقے ہندوستان وغیرہ. دل کے ہیں ارمان وغیرہ ملتے ہیں. شکریہ بہت. ڈاکٹر لیاقت صاحب آپ اپنا کلام پیش کر رہے تھے. میں نے بیدل صاحب کا ایک شعر شاید الٹ دیا تھا, وہ یوں تھا کہ بے دل ہے فقط اتنا اس زیست کا افسانہ, روتے ہوئے آتے ہیں سوتے ہوئے جاتے ہیں. جب انسان قبر ہو جاتا ہے روتے ہوئے آتے ہیں سوتے ہوئے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کی صدارت میڈم ہی کو کرنی چاہیے مشاعرے کی. آپ کے والد محترم بہت بڑے شاعر تھے, اور میں بہت متاثر ہوا سر, مجھے دیکھ کے بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے عربی میں شاعری کی ہے, جو میرے لیے بہت زیادہ اٹریکشن کی چیز ہے. میں ان پہ مضمون لکھ رہا ہوں, ان کی شاعری پہ میں انشاءاللہ کھل کر کے لکھوں گا کہ کس طرح انہوں نے عربی میں شاعری کی ہے. ایک ایسا شاعر جس نے زندگی بھر اردو میں شغل کیا ہو, لیکن وہ عربی میں, ہم لوگ عربی پڑھاتے ہیں بچوں کو, لیکن شعر میں بھی نہیں کہتا ہوں عربی میں. مطلب کتنا ان کو گرفت ہوگی اس زبان پہ, اور عربی اتنی سخت زبان ہے کہ انہوں نے عربی میں بھی شاعری کی. ان کو سلام ہماری طرف سے, ہم سب پورے شعبہ عربی کی طرف سے سلام پیش ہے. تو ڈاکٹر لیاقت نیر صاحب اپنا کلام سنا رہے تھے. ہمارے درمیان ایک ماہر امراض جسمانی و روحانی موجود ہیں, اور وہ بھی میری طرح سے میرے ہم نام ہیں, انجم ہیں. اور وہ شعر کبھی کبھی کہتے ہیں, بہت کم کہتے ہیں, اور شعر کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کہتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تیرے انجم نے تیری رسوائیوں کے خوف سے, تیرے انجم نے, میرا نہیں ان کا, ڈاکٹر صاحب کا ہے, کہ تیرے انجم نے تیری رسوائیوں کے خوف سے چھوڑ دی ہے شاعری کہنا اسے. آپ آئیے اپنی شاعری پیش کیجیے. ڈاکٹر رفیق انجم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے چند ایک اشعار پیش کروں گا اس کیویٹ کے ساتھ کہ میں نے 5 سال تک شاعری کی, 88 to 92, لیکن اس کے بعد آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے کہ جو بھی نیا پولیس کمشنر آتا ہے مجھے اس جرم میں تھانے بلا لیا جاتا ہے. پہلے 2 شعر سنیے کہ نام کیا راہ وفا میں دو کے دیوانے کے بعد, کیا بات ہے, نام کیا راہ وفا میں دو کے دیوانے کے بعد, وسعتیں مانگے ہے باشد اور ویرانے کے بعد. نام کیا راہ وفا میں دو کے دیوانے کے بعد, وسعتیں مانگے ہے باشد اور ویرانے کے بعد. اور میں نے ساقی تجھ کو اکثر دی دعائیں بے حساب, میں نے ساقی تجھ کو اکثر دی دعائیں بے حساب, کیا ہوئی تیری مرمت ایک پیمانے کی بات. اور یہ ہے آغاز محبت, یہ ہے آغاز محبت ورنہ انجام وفا, یہ ہے آغاز محبت اور نہ انجام وفا, لاکھ افسانے بنیں گے تیرے افسانے کے بعد. ایک نظر کے چند اشارہ, یہ بہت سے ہٹ کے ہے لیکن میٹیریلزم میں کچھ ریلیونس ہے اس کی. پرانی غزل ہے. فطرت سے اپنی باز نہ آئے گا آدمی,
फितरत से अपनी बाज ना आएगा आदमी, फिर से पलट के गार में जाएगा आदमी। फितरत से अपनी बाज ना आएगा आदमी, फिर से पलट के गार में जाएगा आदमी। और अपनी ही सूरत आईनाए हक के सामने, अपनी ही सूरत आईनाए हक के सामने, देखे जो बेनकाब शर्माएगा आदमी। और दुनिया में वफा एक लाहासिल सी जुस्तजू, दुनिया में वफा एक लाहासिल सी जुस्तजू, कब तक फरेबे यार भी खाएगा आदमी। और वो वक्त अपनी दीद को शायद ना हो नसीब, जब आदमी के जख्म सहलाएगा आदमी। और इंसान के मुकद्दर में शराबों का सफ़र है, इंसान के मुकद्दर में शराबों का सफ़र है, जाने दो खुद ही लौट के आएगा आदमी। और जाते जाते ये दो शेर कि हम न होंगे हमें दीवाना लिखा जाएगा, वाह क्या कहे, हम न होंगे हमें दीवाना लिखा जाएगा, अपनी चाहत को भी अफसाना लिखा जाएगा। और ये है दुनिया यहाँ बसते हैं दुनिया वाले, ये है दुनिया यहाँ बसते हैं दुनिया वाले, जिसको चाहेंगे वो फरजाना लिखा जाएगा। असल में मुशायरे में थोड़ा हद अदब मुकाबला नहीं होता है, तभी मुशायरा उठता है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, मैं तो लिखूंगा इंशाल्लाह। बहुत जो वक्त गुजर रहा है, हम सब इनसे, इनकी शख्सियत से और इनके तरीक़ेकार से हम सब बहुत मुतासिर हो रहे हैं। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला ने आपको सलामत रखे, सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे। डॉक्टर अंजुम साहब शेर पढ़ रहे थे, अब मैं कुछ सुना देता हूँ सर आपकी इजाज़त से, एक गज़ल सिर्फ। और ये भी सर बहुत है कि आपने इस यौम तासीस पे 3 शायरी सही, लेकिन कम से कम ये बच्चे सुनेंगे। एक भी अगर शेर को लेके चले गए तो इंशाल्लाह ये शेर उनकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं चटनी अचार का काम करेगा और इनकी शख्सियत को दुआ अच्छा बनाएगा। सर मैं गज़ल पेश करता हूँ तरन्नुम से, एक गज़ल 5-6 शेर, और उसके बाद आपकी सहमतें तमाम। गज़ल का मतलब समाप्त फरमाएं कि आदमी अब कहाँ आदमी की तरह, आदमी अब कहाँ आदमी की तरह, ये भी तहेदार है शायरी की तरह, ये भी तहेदार है शायरी की तरह। शायरी सब नहीं समझती, इसलिए देखिए कोई नहीं बोल रहा है। ऐसे हम लोग भी होते हैं, हमारी शख्सियत को समझना बड़ा मुश्किल पड़ता है। यही मैंने इस मतले में कहा है कि आदमी अब कहाँ आदमी की तरह, ये भी तहेदार है शायरी की तरह। और जिस घड़ी मेरा ईमान परखा गया, जिस घड़ी मेरा ईमान परखा गया, एक लम्हा वो था एक सदी की तरह, एक लम्हा वो था एक सदी की तरह। और शेर समाप्त फरमाए, मेरी यादों के कुछ अनछुए ज़ाविये, मेरी यादों के कुछ अनछुए ज़ाविये, पुरकशिश है बहुत चांदनी की तरह, पुरकशिश है बहुत चांदनी की तरह। इसे देखें, गैरते दिल का सौदा न कीजिए कभी, गैरते दिल का सौदा न कीजिए कभी, कोई नेमत नहीं है खुदी की तरह, कोई नेमत नहीं है खुदी की तरह। और ऐसे लिया सब, दिल ने जिससे
वफाओं की हद तोड़ दी, दिल ने जिससे वफाओं की हद तोड़ दी, आज गुजरा है वो अजनबी की तरह, आज गुजरा है वो अजनबी की तरह, दिल ने जिससे वफाओं की हद तोड़ दी, आज गुजरा है वो अजनबी की तरह। और शेर बहर बनकर वो सैराबो दिल को करे। इसी तरह बहुत फयाज है, आज तक कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि हमने कहा सर ये चाहिए और उन्होंने कहा नहीं मैं कल लूंगा, कहते हैं इसी वक्त लो। सर आपकी खिदमत में शेर है कि बहर बनकर वो सैराब दिल को करे, उससे दिल भी मिले तिश्नगी की तरह, बहर बनकर वो सैराब दिल को करे, उससे दिल भी मिले तिश्नगी की तरह। और आखिरी शेर, शायरी से भी कुछ काम ले लीजिए, शायरी मलिक साहब, शायरी से भी कुछ काम ले लीजिए, इसमें तासीर है साहिरी की तरह, इसमें तासीर है साहिरी की तरह। और मक्ता आखिरी शेर और मुशायरा समाप्त। दर्द गम से परेशान है अर्ज़ो समा, हालात जिंदगी के और शम्स और अर्ज़ और समा। दर्द गम से परेशान है अर्ज़ो समा, दर्द गम से परेशान है अर्ज़ो समा, और शम्स भी मुज़महिल है उन्हीं की तरह, शम्स भी मुज़महिल है उन्हीं की तरह। आदमी अब कहाँ आदमी की तरह, ये भी तहेदार है शायरी की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में भी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबका कलाम सुना और इससे साइंस की धरती पर अदब का और शायरी का चिराग जलाने की हमें इजाजत दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हफ्ते हमारी एक वर्कशॉप थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, तो 3 दिन जब मैं हमको पढ़ा रहा था, कई सालों से मैं पढ़ाता हूँ, तो दूसरे दिन मैं कोई प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ, ना मैंने इससे पहले कुछ लिखा है। एक छोटी सी नज़म मैंने उन बच्चों को डेडिकेट की थी, अगर आप इजाज़त दें सर। ये एक उलझन है एक स्टूडेंट की या नौजवानों की अपने आप से, जो खुद से पूछूं तो खुद में ढूंढूं सवाल सारे जवाब सारे, जो खुद से पूछूं तो खुद में ढूंढूं सवाल सारे जवाब सारे, सवाल ऐसे कि कौन हूं मैं, क्या हूं मैं, कहां से आया, कहां है जाना, कहां है मंजिल, है कैसी मंजिल, ये तेरी मंजिल, ये मेरी मंजिल, करीब मंजिल के दूर मंजिल, यहाँ है मंजिल, नहीं है मंजिल, कहां है मंजिल, वहां है मंजिल, मगर है चलना, कहां है रास्ता, यहाँ है रास्ता, ये कैसा रास्ता, ये किसका रास्ता, तुम्हारा रास्ता कि मेरा रास्ता, हमारा रास्ता तुम्हारा रास्ता, मगर है चलना, ऐसे चलना कि वैसे चलना, इधर भी चलना उधर भी चलना, संभल के चलना, मचल के चलना, अकेले चलना कि साथ चलना, जो साथ होंगे वो कौन होंगे, कैसे होंगे, कहाँ के होंगे, अपने होंगे कि गैर होंगे, दोस्त होंगे कि रकीब होंगे, कुछ तो उनमें अजीब होंगे, कुछ उनमें मुझसे दूर होंगे, कुछ उनमें मुझसे करीब होंगे, अमीर होंगे गरीब होंगे, मगर है चलना, न थक के गिरना, न गिर के उठना, न उठ के चलना, मगर है चलना, क्यों है चलना, मुझी को चलना। और ये स्टूडेंट का जवाब, जो तुम कहोगे नहीं चलूंगा, नहीं चलूंगा, मैं अपनी मंजिल को खुद चुनूंगा, मैं अपने ख्वाबों को खुद बुनूंगा, मैं अपने रास्तों पे खुद चलूंगा, मैं जो गिरूंगा तो फिर उठूंगा, उठ के फिर से मैं चल पड़ूंगा, मुझे खबर है कहाँ है मंजिल, है कौन रास्ता, कहाँ है जाना, मैं खुद से अपना सवाल भी हूँ, मैं खुद में अपना जवाब भी हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपने
عزت مآب پروفیسر اکبر مسعود صاحب، شیخ الجامعہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی راجوری، آپ کی عاجزہ محترمہ ڈاکٹر سیما صاحبہ، پروفیسر اقبال پرویز صاحب، پروفیسر جی ایم ملک صاحب، جناب محمد اسحاق صاحب اور تمام اساتذہ کرام، ٹیچنگ نان ٹیچنگ کے تمام اسٹاف ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح سے کھانے میں تھوڑا سا نمک ہونا چاہیے، یا اگر نمک کی ماترا ٹھیک ہو تو تھوڑا سا اچار مل جائے تو کھانا اور اچھا ہو جاتا ہے، تو اس لیے بطور تبرک ایک چھوٹا سا، بلکہ چھوٹا سا نہیں مختصر سا ایک مشاعرہ رکھا گیا ہے، اور اس مشاعرے کا کریڈٹ جاتا ہے ہم سب کے میر کارواں عزت مآب پروفیسر اکبر مسعود صاحب کی خدمت میں۔ اور مشاعرے کے حوالے سے کچھ کہنے سے پہلے سر میں آپ کی خدمت میں گلہائے امتنان و تشکر پیش کرتا ہوں، آپ کی بابصیرت قیادت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کی اس ویژنری لیڈرشپ میں ہم لوگ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی قیادت میں اس یونیورسٹی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مشاعرہ جب سے آپ یہاں تشریف لائے ہیں، جب سے 3 مشاعرے ہو چکے ہیں چھوٹے بڑے، اور اس کی ایک بہت خاص وجہ ہے، کیونکہ آپ کی اہلیہ محترمہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، اس لیے میں یہ بات ضرور ذکر کروں گا کہ آپ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جو شعر و سخن کا خاندان مانا جاتا ہے۔ مسز اکبر مسعود صاحبہ کے والد محترم چودھری عبدالستار خان بے دل مراد آبادی صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، نہ صرف یہ کہ بہت اچھے شاعر تھے، بلکہ آپ کا تعلق نوابوں کے خاندان سے تھا۔ آپ کی 13ویں پشت میں آپ کے جد امجد راجہ چاند خان راجہ تھے، لیکن آپ کے جو والد صاحب تھے، آپ کا گھرانہ بہت ہی اسلامی گھرانہ تھا، وہاں شعر و سخن کی پابندی تھی، لیکن ایک بار رات میں 12 بجے وہ شعر کہتے کہتے لکھ دیا، ٹیبل پہ رکھ کے بھول گئے۔ صبح کو جب اٹھے، چھپ چھپ کے شاعری کرتے تھے، صبح کو جب اٹھے تو ان کا راز فاش ہو گیا، اور اس دن سے لے کر کے اپنے آخری دن تک، تقریباً 100 سال کی عمر تک، 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، آپ نے اپنی ساری زندگی شاعری کو وقف کر دی، اور وہی سلسلہ پروفیسر اکبر مسعود صاحب کی شخصیت میں اور ان کی شخصیت سے ہم لوگوں تک دراز ہو کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ نے 30,000 شعر کہے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ آپ کی کلیات، غالب کی کلیات اتنی سی ہے، مجروح صاحب کی کلیات اتنی سی، 50 غزلیں ہیں، 6 جلدوں پر ضخیم اتنی جلدوں پر مشتمل ہے، اور اتنے بسیار وہ اتنے عظیم شاعر تھے کہ لکھنؤ میں اور پورے اتر پردیش میں آپ کا نام لیا جاتا ہے شاعری کے حوالے سے۔ 2-3 شعر میں ان کا یہ سناؤں گا کہ آدمیت کی بلندی کو اگر پانا ہے، اپنے کردار جہاں تک ہو سنوارے جائیں۔ آدمیت کی بلندی کو اگر پانا ہے، اپنے کردار جہاں تک ہو سنوارے جائیں۔ کاش اب کوئی نشیمن یہاں برباد نہ ہو، برق کا خوف نہ ہو، خطرے سیاد نہ ہو، اور دل میں جب تک ہے حسرتیں باقی، سفر زندگی تمام نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ راز کی بات ہے، دھیرے بولو اس قدر شور مچاتے کیوں ہو۔ راز کی بات ہے، دھیرے بولو اس قدر شور مچاتے کیوں ہو۔ اور 2 شعر پڑھ کے پھر میں مشاعرے کا آغاز کرتا ہوں کہ چھوڑ کر حسن و محبت سے بھری دنیا کو دل نہیں چاہتا جانے کو مگر جاتے ہیں۔ چھوڑ کر حسن و محبت سے بھری دنیا کو دل نہیں چاہتا جانے کو مگر جاتے ہیں، اور بے دل ہے فقط اتنا اس زیست کا افسانہ، روتے ہوئے آتے ہیں سوتے ہوئے جاتے ہیں، روتے ہوئے آتے ہیں ہنستے ہوئے جاتے ہیں۔ میں دعا کروں گا